بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ شعبان کی فضیلت و اعمال کے عنوان سے میں آپ کے سامنے اب یہ گفتگو شروع کرنا چاہتا ہوں، تاکہ ہماری گفتگو جو ہے جس طرح سے چل رہی ہے کہ مہینوں کی مختلف اسلامی مہینوں کی فضیلتیں کیا ہیں اور ان کے مختلف اعمال کیا ہیں۔ تو عزیزان محترم، اگر ہم ماہ شعبان کی فضیلت اور اس کے اعمال کے سلسلے میں جب ہم روایات کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم اس مہینے کی جو شعبان کا مہینہ ہے خصوصاً اسے روایات کے آپ آئینے میں دیکھیں تو آپ کو دیکھیں گے کہ اس سلسلے میں بہت ساری روایات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جو اسلامی حیثیت سے ایک خاص اہمیت کا حامل ہے، ایک خاص اہم مہینہ شمار ہوتا ہے۔ معصومین علیہم السلام سے اس مہینے کی عظمت، فضیلت اور اس کے اعمال کے بارے میں بہت ساری روایات، مختلف روایات اور کثرت سے روایات نقل ہوئی ہیں۔ تو یہاں پر میں چاہوں گا کہ پہلے اس مہینے کی فضیلتوں کے عنوان سے ہم گفتگو کریں اور اس کے بعد مختصر اعمال کے عنوان سے بیان کریں گے، اور پھر انشاءاللہ دوسرے مرحلے میں جو ہے ہم جب ہمارا انشاءاللہ دوسرا لیکچر ہوگا یا دوسرے مثال کے طور پہ ہمارے درس کا سلسلہ ہوگا تو ہم اس میں اس مہینے کے مفصل اعمال کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ اس میں کون کون سے اعمال کیے جا سکتے ہیں اور کیے جاتے ہیں جو روایات میں منقول ہیں۔ البتہ یہاں پر چونکہ اختصار کا لحاظ رکھنا ہے ہمیں اور ہم یہاں پر مختصر گفتگو کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے ماہ شعبان کی فضیلتوں کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ آپ دیکھیں اس کی مہینے کی فضیلتوں کے بارے میں ہم تین عنوان سے یا تین پہلوؤں سے اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم اس مہینے کی عظمت و فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے میں اسلام کی ان عظیم الشان ہستیوں کے نور سے اس دنیا کو منور کیا ہے کہ جن کے وجود سے اسلام کی خدمات ہوتی ہوئی نظر آئی ہیں، اسلام کی بقا جن پر منحصر ہے، اور اطاعت و فرما برداری، شجاعت اور اسلام کی تبلیغ و ترویج کا مرقع نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں یہاں پر اس مہینے میں اسلام کی عظیم الشان شخصیات کے نور سے پروردگار عالم نے، خداوند عالم نے اس دنیا کو منور کیا، جیسے 3 شعبان ہے نا، دیکھیں 3 شعبان المعظم۔ آپ دیکھیں یہ مہینہ اتنا محترم ہے کہ کسی مہینے کے ساتھ لفظ معظم استعمال نہیں ہوتا ہے، شعبان کے ساتھ لفظ معظم استعمال ہوتا ہے، یعنی باعظمت مہینہ، اتنی اس کی تعظیم ہے کہ اس کے نام میں بھی شعبان المعظم، عظمتوں والا مہینہ، صاحب عظمت مہینہ۔ 3 شعبان کو اس میں کس کی ولادت ہے؟ سرور شہیدان سبط پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دلبند علی و بطول حضرت امام حسین علیہ السلام کی اس میں ولادت ہوئی ہے، جن کے بارے میں اگر آپ روایات اور احادیث کی کتابیں دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لا تعداد احادیث امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ہیں۔ مثال کے طور پہ کچھ احادیث میں یہاں پر زیادہ نہیں بیان کرنا چاہوں گا، صرف 3 احادیث تاکہ آپ کو اس مہینے کی عظمت کا بھی اندازہ ہو جائے۔ توجہ فرمائیں، جیسے مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں فرمایا تھا کہ حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اور ان کا دین حسین کے انقلاب اور ان کی قربانی پر منحصر ہے۔ پس دین کی بقا جس ذات سے پر منحصر ہے، اس ذات کی آمد اسی مہینے میں ہے۔ اس اعتبار سے یہ مہینہ بافضیلت ہے، عظمت والا ہے، بابرکت ہے، برکتوں والا یہ مہینہ ہے۔
اسی کے ساتھ آپ دیکھیں کہ پروردگار عالم کے اس سچے نبی صادق و امین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا حسین کے بارے میں فرمایا ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجا، حسین مصباح الہدا ہیں، یعنی کیا مطلب یہ ہے کہ چراغ ہدایت ہیں، و سفینۃ النجا اور کشتی نجات ہیں۔ تو عزیزان محترم یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو ہدایت چاہتا ہے اسے چاہیے کہ مولا حسین علیہ السلام سے ہدایت حاصل کرے، اور جو اس دنیا میں نجات چاہتا ہے، آخرت میں نجات چاہتا ہے، حسین سفینہ نجات ہیں، تو حسین کی کشتی نجات میں سوار ہو جائے تو اسے نجات مل جائے گی۔ پس لہٰذا یہ بات ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ وہ عظیم مہینہ ہے، یہ وہ برکتوں والا مہینہ ہے کہ جس میں چراغ ہدایت کی آمد ہے، جس میں سفینہ نجات کی آمد ہے۔ آپ دیکھیں خاص طور پہ اگر آپ اس روایت کو، اس حدیث کو آج کے پیرائے میں دیکھیں، آج کے دور میں دیکھیں، تو آج دنیا گناہوں کے دلدلوں میں اور مصیبت اور پریشانیوں کے طوفان میں گھری ہوئی ہے۔ لہٰذا اگر ہم ان پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں اور اس گھرے ہوئے گھٹا ٹوپ اندھیرے کے اندر ہدایت چاہتے ہیں، روشنی چاہتے ہیں، نجات چاہتے ہیں، تو ہمیں امام حسین علیہ السلام سے وابستگی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے امام حسین علیہ السلام کی، جب ہم ولادت کا جشن مناتے ہیں تو ہمیں اس مہینے کی یاد دلاتا ہے کہ اس میں سرور شہیدان سبط پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، یہ نجات کا دن ہے، انسان نجات حاصل کرے گا امام حسین علیہ السلام کے ذریعے، دین کو نجات حاصل ہوگی، پیغمبر اسلام کا نام باقی رہ جائے گا انہی امام حسین علیہ السلام کے ذریعے۔ اسی طریقے سے دیکھیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احب اللہ من احب حسینہ، کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، کس سے؟ جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس مہینے کے اندر شعبان کی عظمت اور برکت کا اندازہ لگائیں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں اس ذات گرامی والا قدر کی آمد ہے، ولادت ہے، کہ جس کی محبت انسان کو محبوب کبریا بنا دیتی ہے، محبوب الہی بنا دیتی ہے۔ بس اگر آپ اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں تو حسین سے محبت کریں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں مولا حسین علیہ السلام کی آمد ہے، اور یہ اس بات کی طرف توجہ دلا رہی ہے کہ حسین سے محبت کرو اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو، اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ یہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت 3 شعبان، پھر آپ آئیے 4 شعبان کو۔ 4 شعبان کو پیکر وفا، توجہ کیجیے گا، 4 شعبان کو پیکر وفا، علمدار کربلا، سقائے سکینہ، تاج اطاعت و فقاہت، یعنی حضرت ابو الفضل العباس مولا عباس علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، اور اس میں جناب حضرت عباس علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے۔ تو آپ دیکھیں اس لحاظ سے بھی یہ مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے، جو اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ حسین علیہ السلام کو اتنا باوفا ساتھی، اتنا باوفا سپہ سالار اس مہینے میں پروردگار عالم کی طرف سے عنایت ہوا ہے۔ تو جہاں اس مہینے کی آپ عنایت کا اندازہ لگائیں کہ پروردگار عالم مولا حسین علیہ السلام کو مولا عباس جیسا ہدیہ عنایت کر رہا ہے اس مہینے کے اندر، تو یہ مہینہ برکتوں والا مہینہ نہیں ہوگا تو کون سا مہینہ ہوگا؟ کہ آپ دیکھیں کہ اس مہینے میں پروردگار عالم نے مولا حسین علیہ السلام کو بھی مولا عباس جیسا تحفہ عنایت کیا ہے، ایسا وفادار ساتھی، ایسا سپہ سالار ساتھی، ایسا شجاع ترین بھائی ہونے کے باوجود جو اپنے آپ کو بھائی نہیں کہلا رہا ہے بلکہ اپنے آپ کو غلام کہتا ہے۔ یعنی مولا عباس علیہ السلام کی زندگی در حقیقت ہمیں مولا حسین علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری کی یاد دلاتی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں 5 شعبان کو، بس میں تیزی سے آپ کے سامنے ان مطالب کو بیان کروں تاکہ ہماری بات کسی حد تک مکمل ہو جائے۔ 5 شعبان کو دلبند حسین، فاتح کوفہ و شام، مبلغ اور مروج کربلا، یعنی امام زین العابدین علیہ السلام کی اس مہینے میں ولادت ہوئی ہے۔
اس کی کے ساتھ آپ دیکھیں پھر سب سے بڑھ کر 15 شعبان کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ جس میں عالم منجی عالم بشریت جانشین مصطفیٰ برحق یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برحق جانشین دل بند علی و بطول کہ جس کی حکومت پر پوری کائنات کے اولیاء اوصیاء انبیاء پر ہونے والے مظالم کا تدارک منحصر ہے، جس کے وسیلے سے، جس کی حکومت کے وسیلے سے پروردگار عالم نے وعدہ کیا ہے کہ ان تمام مظالم کا تدارک ہو جائے گا، اور ظلم و جور سے بھری ہوئی حکومتوں کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ فرزند ارجمند عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آپ یہ دیکھیں کہ ساتھ ہی یہ تو ہم نے ان عظمتوں کو بیان کیا، اس کے علاوہ اگر آپ دوسرے پہلو پر نظر ڈالیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں روایات سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ اس مہینے کے اندر شب قدر قرار دی ہے پروردگار عالم نے، جو روایات سے واضح ہے۔ اس مہینے کی 15ویں شب یعنی 15 شعبان، نیمہ شعبان جسے کہتے ہیں، یہ شب جو ہے یہ شب قدر سے منسوب ہے، روایات سے یہ بات ثابت ہے، اور اس رات میں اہل بیت علیہ السلام کی روایات کے مطابق شب زندہ داری کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس مہینے کو خداوند عالم نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کیا ہے، جیسا کہ روایات میں بھی ہے، خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ یہ شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے، اس وجہ سے بھی یہ مہینہ برکتوں والا اور عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اب اس کے اعمال کے اوپر ہم مختصر نظر ڈالتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر تفصیل سے ہم جب اس کے اعمال کے بارے میں گفتگو کریں گے تو وہاں تفصیلی بیان کریں گے۔ یہاں سے مختصر طور پر سن لیں کہ اس مہینے میں اعمال کے اعتبار سے روزہ رکھنے کی بے حد تاکید کی گئی ہے، چاہے ایک ہی روزہ رکھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ اگر اس مہینے میں کوئی ایک روزہ بھی رکھتا ہے تو قیامت کے دن وہ اس کی شفاعت کریں گے۔ استغفار اور صلوات کثرت سے پڑھے تو یہ اس کے گناہوں کا کفارہ قرار پائیں گی، دونوں چیزیں۔ اسی طرح سے صدقہ دینے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، یہاں تک کہ روایت میں ہے کہ اگر آدھا خرمے کے برابر بھی اگر کوئی صدقہ دیتا ہے تو پروردگار عالم اس صدقے کے عوض اس کے اوپر آتش جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ تاکید کی گئی ہے۔ اسی طرح سے والدین اور پڑوسیوں کے ساتھ نیکی کرنے کا اور حسن سلوک کرنے کا بے حد اس میں جو ہے تاکید کی گئی ہے، توجہ دلائی گئی ہے۔ اسی طرح سے اس میں جو ایک اہم چیز ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات، کہ جسے مناجات شعبانیہ کہتے ہیں، اور جسے مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام اور ان کی پاک آل ہمیشہ انجام دیا کرتے تھے۔ لہٰذا یہ مختصر اعمال تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، انشاءاللہ تفصیل ہم انشاءاللہ پھر آپ کے دوسرے درس میں اس کو بیان کریں گے۔